نعرہ حمد جب کوئی مسیح کے کلام پر عمل کرتا ہے تو خدا کی محبت اس میں کامل ہو جاتی ہے۔ آج ہم انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کا 10واں باب اور اس کی آیات 33 اور 34 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم انسانی ہمدردی کی محبت اس کے بارے میں سنیں گے۔ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن انسان سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس پر موت کا فتویٰ دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کر دیں گے، اور وہ اس سے ٹھٹھا کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور اسے قتل کریں گے، اور وہ 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ ہم اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی بجائے کتنی بار دوسرے کو دکھوں کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ 12 رسولوں کے لیے یہ مشکل تھا جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے دکھوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار کیا۔ آج کی انجیل مقدس میں تیسری بار خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر انہیں اپنے دکھوں اور موت کے بارے میں بتایا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے سمجھ نہیں پائے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے پہلی بار اپنے دکھوں کا ذکر کیا تو پطرس اسے ایک طرف لے گیا اور اعتراض کرنے لگا۔ دوسرے شاگردوں کی موجودگی میں خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ دوسری بار جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے دکھوں کے بارے بتایا تو وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے تو بھی پوچھنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ اس کی بجائے انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح تیسری بار اپنے دکھوں کا ذکر کرتے ہوئے اسی طرح کا منظر پیش کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح انہیں صاف صاف بتاتا ہے کہ ابن انسان سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس پر موت کا فتویٰ دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کر دیں گے، اور وہ اس سے ٹھٹھا کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور اسے قتل کریں گے، اور وہ 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کی سنگینی کے باوجود ایک بار پھر یعقوب اور یوحنا فوراً خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں، ہمیں عطا کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ رسول اپنی خواہشات میں اس قدر محو تھے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کی کشش کو سمجھنے میں ناکام رہے اور اسے ہمدردانہ محبت پیش کرنے سے قاصر رہے۔ خوش قسمتی سے ان کے لیے اور ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس کامل صبر تھا۔ اس نے ان کی کمزوریوں کو سمجھا اور رحم کیا۔ انسانی طور پر دیکھا جائے تو شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی اذیت اور موت کی طرف زیادہ مضبوطی سے چلتے ہوئے اسے انسانی ہمدردی اور محبت پیش کر سکتے تھے، لیکن وہ تیار نہیں تھے اور ایسا کرنے سے قاصر تھے۔ رسول خداوند یسوع مسیح کو تسلی دینے میں ناکام رہے، لیکن اس کی ماں نے اس کے اقدس دل کو تسلی دی۔ اپنے بے داغ دل اور یسوع کے اقدس دل کے ساتھ کامل اتحاد میں اس نے اپنے دل میں اپنے بیٹے کی زندگی پر غور کیا اور صلیب کے دامن میں وفاداری کے ساتھ کھڑے ہو کر
मुकद्दसा मां मरियम ने कामिल हमदर्दी का नमूना बनाया। वो हर कदम पर यीशु के साथ साथ चलती रही। जब रसूल ऐसा करने में नाकाम रहे, उसकी मोहब्बत ने उसे तसल्ली दी। मुकद्दसा मां मरियम हमें सिखाती है कि किस तरह मोहब्बत और साथ मौजूद रहकर उन लोगों का साथ देना है जो मुसीबत में हैं। हमें अपने आप को रसूलों के दरमियान देखना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह को उसके दुखों की खबर सुनते हुए सुनना चाहिए। जैसा कि हम उनकी बेहिसी और समझने की कमी पर गौर करते हैं, हमें अपने खुदावंद को अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों, खास तौर पर खानदान जो भारी बोझ उठाए हुए हैं, के दरमियान मौजूद देखकर एक मोहब्बत करने वाले और हमदर्द दिल का फजल तलाश करना चाहिए। ये फजल हमें उन बोझों पर ध्यान देने और अपनी मुबारक मां की बेहतर पैरवी करने के काबिल बनाएगा, जिसने अपने बेटे के दिल को तसल्ली दी। अगरचे इब्तदाई तौर पर रसूल इस मिशन में नाकाम रहे, लेकिन वो सीख रहे थे। वो बाद में रूह कुद्दुस से बाइख्तियार होकर और मसीह की मोहब्बत को बांटकर जुर्रत के साथ उसके दुखों का ऐलान करके दूसरों को तसल्ली देंगे। आज रसूलों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के राबता पर गौर करें, उनकी कोताहियों से सीखें और खुदावंद यीशु मसीह के सब्र के लिए शुक्रगुजार हों। हम दर्दाना दिल के फजल के लिए दुआ करें, क्योंकि ये खूबी हमें इस काबिल बनाती है कि हम मसीह के दुखों पर तवज्जो और हमदर्दी के साथ शरीक होकर उसके दिल को तसल्ली दें। ऐसा करते हुए हम मुकद्दसा मां मरियम की कामिल मोहब्बत की पैरवी करते हैं, जो हमें सच्ची मोहब्बत करने का तरीका सिखाती है। हम दुआ मांगे। हमारे साबिर खुदावंद, अगरचे आप अपनी जिंदगी और दुखों को हमारे साथ मुकम्मल तौर पर बांटना चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर तवज्जो देने और अपने आसपास के लोगों में आपको देखने में नाकाम रहते हैं। आपके दुखों में आपसे मिलने का फजल अता फरमाएं और हमारे दिलों को इंसानी हमदर्दी की मोहब्बत से भर दें, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके साथ हमें मोहब्बत करने के लिए बुलाया गया है। हम रसूलों की कमजोरी और आपकी मुबारक मां की कामिल मोहब्बत से सीखते हुए आपके लिए और सब लोगों के लिए मुकद्दसा मां मरियम की गैर मुतजलजल मोहब्बत की पैरवी कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।